اب ہم جو دوسری صحابیہ کے بارے میں جانیں گے وہ ہیں سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ، مومن قیدی کی نگہداشت کرنے والی خاتون۔ سیدہ معاویہ حجیر بن ابی احاب تمیمی کی کنیز تھیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ کو اس کے گھر میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ حرمت کے مہینے گزر جانے کے بعد انہیں تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ رات کو تہجد پڑھا کرتے اور قرآنی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نماز اور تلاوت کے دوران دنیا و مافیہ سے لا تعلق دکھائی دیتے۔ عورتیں جب ان کی زبان سے قرآنی آیات سنتیں تو ان کے دل رقیق ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک دفعہ معاویہ نے سیدنا خبیب رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سیدنا خبیب رضی اللہ نے کہا، مجھے 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1 مجھے میٹھا پانی پلا دیں، نمبر 2 مجھے کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے نہ دینا جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب کی گئی ہو، اور نمبر 3 مجھے اس کی اطلاع دینا کہ یہ لوگ کب مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیدہ معاویہ رضی اللہ فرماتی ہیں، میں نے سیدنا خبیب رضی اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ جب حرمت کے مہینے ختم ہو گئے اور مکہ والوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے خبیب رضی اللہ کو اطلاع دے دی اور انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس طرح کا مطالبہ کیا تو وہ سیدنا معاویہ نے فراہم کر دیا۔ اس دوران میں معاویہ کا چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا سیدنا خبیب رضی اللہ کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ معاویہ کی اچانک نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس طرح سیدنا خبیب رضی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ان کا بیٹا ان کی گود میں۔ وہ یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئیں اور کہنے لگی کہیں میرے بیٹے کو غصے سے قتل نہ کر دیا جائے، لیکن خبیب نے ان کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور پھر میں نے کہا کہ اے خبیب، میں نے تجھے یہ اسرا اللہ تعالیٰ کی ضمانت پہ دیا، اس لیے نہیں دیا کہ تو اس سے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ نے کہا کہ تجھے اندیشہ ہے کہ میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، ہمارے دین میں دھوکہ دینا جائز نہیں۔ سیدہ معاویہ رضی اللہ نے کہا یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ پھر مکہ کے لوگ آئے، انہوں نے خبیب رضی اللہ کو پکڑا اور اسے مقام تنعیم کی طرف لے گئے تاکہ حرم کے علاقے سے باہر لے کے جا کے اسے قتل کریں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ نے ان سے کہا اگر ہو سکے تو تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے وہ رکعتیں پرسکون انداز میں ایسی خوبصورتی سے ادا کیں کہ کیا کہنے۔ سلام پھیرنے کے بعد سیدنا خبیب رضی اللہ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز کو طویل کر رہا ہے تو مجھے اس قدر لذت محسوس ہو رہی تھی کہ میں نماز میں اور زیادہ دیر لگاؤں۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہم احصہم عددا، کہ اے الہی ان کو شمار کر لے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی باقی نہ رہنے دینا۔ پھر سیدنا خبیب رضی اللہ نے یہ اشعار پڑھے جن کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کس جانب گرتا ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میری یہ شہادت اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ چاہے تو میرے جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں برکت ڈال دے۔ پھر حارث بن عامر کے ایک بیٹے نے آگے بڑھ کر سیدنا خبیب کو قتل کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ جنگ بدر میں حارث بن عامر کو سیدنا خبیب رضی اللہ نے قتل کیا تھا، یعنی کہ ان کے پھر بیٹے نے ان کو قتل کر دیا۔ اور ہر وہ مسلمان جو تختہ دار پر لٹکایا گیا اس کے لیے 2 رکعت نماز کا ادا کرنا سیدنا خبیب رضی اللہ سے شروع ہوا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ کو تختہ دار پر لٹکانے کا منظر دیکھنے کے لیے مکہ کے مرد و زن اور بچے کثیر تعداد میں مقام تنعیم میں پہنچے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر سیدہ معاویہ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر کہا اللہ کی قسم میں نے خبیب رضی اللہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں میں نے انہیں ایک دن دیکھا، وہ لوہے کے جنگلے میں بند ہیں اور ان کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے اور وہ بہت سکون سے انگور کھا رہے ہیں، حالانکہ مکہ معظمہ میں وہ پھل نہیں پایا جاتا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس رزق بھیجا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا خبیب رضی اللہ اور سیدہ معاویہ رضی اللہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور جنت میں ان دونوں کی بہترین مہمان نوازی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔